سورہ نساء کی 61ویں آیت سے منافقین کا تذکرہ شروع کیا گیا تھا، اور اب آگے کی آیات میں بھی منافقین کا ذکر ہے اور ان کی کچھ مختلف قسموں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور ہر ایک کا حکم الگ بیان فرمایا گیا ہے۔ چنانچہ یہ آیات میں تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد ان کا ترجمہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان تینوں قسموں کی تشریح عرض کروں گا۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ یعنی اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے ہو۔ یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ۔ لہذا اے مسلمانوں، تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے۔ چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو ان کو پکڑو، اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار۔ ہاں، وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے۔ چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کا اختیار کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں اور تم کو امن کی پیشکش کر دیں تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔ کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے وہ اس میں اوندھے منہ جا گرتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ان کو بھی پکڑو، اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا اختیار دے دیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 قسم کے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے،
اور ان میں سے ہر قسم کا حکم الگ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی قسم کا ذکر آیت نمبر 88 میں ہے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ نے گمراہی میں مبتلا کر دیا؟ اور وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ پہلی قسم کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ تھے جو مدینہ منورہ آئے اور ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کر لی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے بہانے مکہ مکرمہ جانے کی اجازت لی اور واپس چلے گئے، اور وہاں سے پھر واپس نہیں آئے۔ حالانکہ اس زمانے میں جو لوگ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو کر رہتے تھے ان پر ہجرت کرنا شرعی اعتبار سے فرض تھا، بلکہ ایک طرح ایمان کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اگر کوئی شخص کسی عذر کے بغیر وہاں سے ہجرت نہ کرے تو اس کو مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو جب یہ لوگ مکہ مکرمہ جا کر واپس نہ لوٹے تو حقیقت میں تو ان کا کفر ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے آ کر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹا دعویٰ تھا اور یہ منافقت کی بات تھی۔ لیکن بعض مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ یہ شاید سچے مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کے بعد مکہ مکرمہ گئے ہوں اور لا علمی کی وجہ سے وہاں پر رہ گئے اور واپس نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ منافق ہے اور ایک کہتا ہے کہ مسلمان ہے، حالانکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ کام کیا کیے ہیں کہ آ کر ظاہر میں تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر تجارت کا بہانہ بنا کر مکہ مکرمہ واپس گئے اور پھر وہیں جا کر مقیم ہو گئے، اور ان کو کسی بھی وقت میں ان کو واپس آنے اور ہجرت کرنے کا انہوں نے ارادہ ظاہر نہیں کیا، اور حقیقت میں وہ وہاں پر کفار کے ساتھ جا ملے، ایک ایسے لوگوں کے ساتھ جا ملے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ کھلے جنگ کی حالت میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں دو رائیں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء، یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ، اور ان کا چونکہ یہ مقصد ہے لہذا فلا تتخذوا منہم اولیاء، مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لیں، یعنی ان کا ہجرت کرنا ہی اس بات کی علامت ہوگا کہ وہ مخلص ہے اور واقعی صحیح معنی میں اسلام لائے ہیں، تو پھر بے شک ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ قائم رکھو۔ لیکن اگر وہ واپس نہیں آتے اور ہجرت نہیں کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت ان کے اوپر فرض کی ہے تو پھر ان کو دوست نہ بناؤ۔ چنانچہ فرمایا کہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں، فَإِن تَوَلَّوْا، یعنی اعراض کریں، کہے سے اعراض کریں؟ ہجرت سے اعراض کریں، ہجرت نہ کریں، تو چونکہ ہجرت نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے برسر جنگ ہیں، لہذا فخذوہم وقتلوہم، اگر ان کو کہیں تمہارے ہاتھ آ جائیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔
वला तत्तखिदू मिनहुम वलिय्यम वला नसीरा, और उनमें से किसी को अपना दोस्त न बनाओ और न मददगार बनाओ, क्योंकि दर हकीकत वो तुम्हारे खिलाफ जंग की हालत में है। जैसे कि मुशरिकीन मक्का जंग की हालत में, इसी तरह वो भी तुम्हारे साथ जंग की हालत में है, तो तुम उनको जहां भी मिले पकड़कर मार सकते हो। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस हुक्म से कुछ लोगों का इस्तिस्ना बयान किया है। यानी बाद लोग ऐसे हैं कि उन पर यह हुक्म लागू नहीं होगा कि उनको जहां भी वो मिले उनको पकड़कर कत्ल किया जाए। वो कौन है? वो ये है कि एक वो लोग हैं कि जो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम के साथ जा मिले हों जिनसे मुसलमानों ने जंग न करने का मुआहदा कर रखा है। बहुत से कबाइल अरब के ऐसे थे जो इस्लाम तो नहीं लाए थे, गैर मुस्लिम थे, लेकिन गैर मुस्लिम होने के बावजूद वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग नहीं कर चाहते थे और न रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जंग चाहते थे, और आपस में मुआहदा सुलह का मुआहदा किया हुआ था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया है इस आयत करीमा में कि मक्का मुकर्रमा में जो लोग हिजरत नहीं करते और मदीना मुनव्वरा आने के बजाय वो किसी ऐसी कौम से जा मिलते हैं जिनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलह का मुआहदा है और वो खुद भी जंग नहीं चाहते और जाकर उनके साथ मिल जाते हैं, तो फिर उनसे मुसलमानों को न लड़ने की ज़रूरत है न उनको कत्ल करने का इख्तियार है। चुनांचे फरमाया कि इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, हाँ वो लोग इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिनके और तुम्हारे दरमियान कोई सुलह का मुआहदा है। औ जाऊकुम हसिरत सुदूरुहुम अन युकातिलूकुम औ युकातिलू कौमहुम, या वो तुम्हारे पास इस तरह आए कि उनके दिल तुम्हारे खिलाफ जंग करने से भी बेजार हों और अपनी कौम के खिलाफ जंग करने से भी। यानी ये एक तीसरी किस्म है कि दूसरी किस्म तो वो थी जो जाकर मुआहिद का गैर मुस्लिमों के साथ जा मिली थी। तीसरी किस्म यह है कि वो खुद मुसलमानों के पास आ जाएं और न वो खुद जंग करना चाहते हो मुसलमानों से न अपनी कौम से जंग करना चाहते हो, क्योंकि उनको ये अंदेशा होता है कि अगर वो मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे तो खुद उनकी कौम उनसे लड़ेगी, इसलिए वो मुसलमानों के पास आ जाते हैं। तो उनके बारे में मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें और मुसलमान उनको कत्ल न करें, बल्कि अपने यहाँ अमन के साथ उनको रखें। यानी हैं गैर मुस्लिम और मुसलमानों से जंग भी नहीं चाहते और अपनी कौम से भी लड़ाई नहीं चाहते, तो उनको मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि अपने पास रखें, अमन के साथ रखें और उनको कोई गज़न न पहुँचाएं। ये माना है कि वो लोग उस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जो किसी ऐसी कौम से जा मिलें जिनके और तुम्हारे दरमियान कोई सुलह का मुआहदा है, या वो लोग जो तुम्हारे पास इस तरह आएँ कि उनके दिल तुम्हारे खिलाफ जंग करने से भी बेजार हों और अपनी कौम के खिलाफ जंग करने से भी। और बीच में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जुमले मुतरज़ा के तौर पर यह फरमा दिया कि वलौ शाअ अल्लाहु लसल्लतहुम अलैकुम फलक़ातलूकुम, अल्लाह चाहता तो उन्हें भी तुम पर मुसल्लत कर देता और वो तुमसे भी ज़रूर जंग करते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिल से जंग की ख्वाहिश मिटा दी और तुम्हारे लिए एक अमन का सामान पैदा कर दिया। लिहाजा अगर वो तुम्हारे पास आए हैं तो उनको अमन ही के साथ रखो और उनके साथ तुम्हें कोई ज़्यादती करने का हुक्म नहीं है। फिर इन अतज़लूकुम, चुनाचे अगर वो तुमसे किनारा कशी करें, फलम युकातिलूकुम, तुमसे जंग न करें, व अलक़ौ इलैकुमुस्सलम, और तुमको अमन की पेशकश कर दे, फमा जअलल्लाहु लकुम अलैहिम सबीला, तो अल्लाह ने तुमको उनके खिलाफ किसी कार्रवाई का कोई हक़ नहीं दिया। यहाँ तक मुनाफिकीन की तीन किस्में हो गई। अब एक चौथी किस्म का बयान है,
فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ یہ چوتھی قسم یہ ہے کہ جو جنگ سے بیزار ہونے کے معاملے میں بھی منافقت سے کام لیتے تھے۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن یہ جھوٹا اعلان صرف اس لیے تھا تاکہ مسلمان انہیں قتل کرنے سے باز رہیں۔ چنانچہ جب دوسرے کفار انہیں مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کی دعوت دیتے تو اس سازش میں بے دھڑک شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ ان کو امن دینے کا کوئی راستہ نہیں، ان کے کا حکم بھی یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اگر یہ لوگ تم سے علیحدگی اختیار نہ کریں، یعنی جنگ سے علیحدہ نہ ہوں، وَلَمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں، اور نہ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، بلکہ وہ جب موقع ہو تو تمہارے خلاف جہاد جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر ان کا حکم یہ ہے کہ فخذوہم، ان کو بھی پکڑو، وقتلوہم حیث ثقفتموہم، اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا اختیار دے دیا ہے۔ کیونکہ یہ صرف ان کا زبان سے یہ کہنا کہ ہم نے جنگ نہیں چاہتے، یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ کفار کے ساتھ ایک سازش کر کے تمہیں دھوکے میں رکھ کر تمہارے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان کے دھوکے میں نہ آنا، اور اللہ نے ان کے بارے میں تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم انہیں قتل کرو اور ان کے ساتھ جنگ کرو۔